ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صوبی. آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیں کہ جو دیکھیں 25,000 ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہم صرف ہم یو کے کیس ان اسٹڈی ہے برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں. 15,000 وہاں پہ پڑھنے کو ہی تو پریفر کرتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے, اپنا بھی نام, فیملی کا اور ملک کا نام روشن کریں گے. باقی جو ہیں 10,000 وہ آپ نے کئی کیسز کیے ہوں گے بینگ ایکسپرٹ آن یو کے امیگریشن افیئرس. مجھے بتائیں کہ ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے. یہ باقی جو 15,000 اسٹوڈنٹس بھی تو ادھر بیٹھے ہیں پاکستانیز, وہ پڑھنے پہ توجہ دے رہے ہیں. وائی دیز 10,000. اور ساتھ میں دوسرا سپلیمنٹری کوشچن ابھی لے لیجیے گا, وہ یہ ہے کہ اوپر سے بہت ہی فلمزی گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اسائلم کا, سیاسی پناہ کا, وہ فائل کیا ہے. ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن لیک آف ٹرسٹ آن آر اون سیلف, کہ اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے, ریسورسز جو آپ کو مل رہے ہیں آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس بھی صحیح طریقے سے آگے چلیں تو ان کے لیے بہت اچھے اچھے راستے آگے آ سکتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو خوف ہے نا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا, اس ڈر سے آپ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا سب کا راستہ روک رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جلدی میں کرتا ہے کہ میں اسائلم سیک کروں گا, کوئی بھی فلتھی گراؤنڈ اس کو دے دوں گا اور وہ مجھے اسائلم دے دیں گے. انہیں لیک آف اویئرنیس بھی ہے کہ بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اسائلم ایسے ہی ثابت نہیں ہو جاتا, جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن, جو پیپر ورک, جو ثبوت آپ کو دینے پڑتے ہیں, اور اس دوران آپ جس مینٹل ٹراما سے خود گزرتے ہیں, اسٹوڈنٹس اٹ سیلف, ان کی پیچھے فیملیز کس ٹراما سے گزرتی ہیں, پورے وطن کا نام کس طرح سے بگڑتا ہے, انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ہوا ہی ایسی چلی ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر تو جلے پر میرا گھر نہ جلے. لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں, یہ کرتے ہوئے, کہ اگر پورا شہر جلے گا تو آپ کا گھر بھی اس لپیٹ میں آئے گا, کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. تو ان کے پیرنٹس کا مطلب, پیرنٹس کو یہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں؟ ایسا بالکل موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت اچھی جاب کر رہے ہیں, ہم سیٹ ہو گئے ہیں, ویل سیٹ ہیں, اور ماں باپ یہاں ترستے رہتے ہیں سالوں تک اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے. پہلے ایسا تھا کہ جب اسائلم اپلائی کرتے تھے تو تقریباً 5 سال تک ایک ٹیمپریری اسٹیٹس دے دیا جاتا تھا. ابھی ریسنٹلی مارچ 26 میں انہوں نے اناؤنس کیا, شبانہ محمود نے, کہ ہم صرف 2.5 سال تک ایک ٹیمپریری اسٹیٹس دیں گے, اس کے بعد انہیں دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا اس ٹیمپریری اسٹیٹس کے لیے بھی, وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ موسٹلی لوگوں کو واپس بھیج دیں. اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ وہاں پر جینوئن طریقے سے رہیں, ایک اسکل اچیو کریں, جینوئن طریقے سے کام کریں, راستے کھلتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ہم جلدی سے یہ کر لیں, آپ نے یہ کر دیا ہے, آپ نے اپنا راستہ بھی بند کیا, اور اپنے پیچھے آنے والے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو جینوئنلی پڑھنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کے نام روشن کرنا چاہتے ہیں, ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال انجم صاحب, گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے جو فورن ریزرو ہیں جو ریمیٹنس کی فارم میں آتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, سویل کر رہے ہیں. 1 سال میں جو فورن ریمیٹنس ہیں تو وہ تقریباً کلوز ٹو, اگر اس میں کر لیں جو ہے 2.5 بلین تقریباً پر منتھ ایوریج, یا 3 بلین, تو یہ 36 تقریباً 40 بلین کی ریمیٹنس آپ کی اینول بن رہی ہے. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہر مہینے اور یہ ہر سال یہ بڑھ رہی ہے. تو گورنمنٹ تو کوائٹ ہیپی کہ جا کے وہاں پہ یہ اسائلم لیں, اور اسائلم لیں گے تو اٹ مینس کہ کچھ ارننگ شروع ہو جائے گی, تو بیک ٹو دیئر ہوم وہ پیسے بھیجیں گے, تو وہ پیسے آئیں گے ان دا فارم آف فورن کرنسی. تو پاکستانی گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے اس میں, تو مین کہ پاکستان گورنمنٹ تو ان کو ڈسکریج نہیں کرنے والی. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے کچھ ادارے جو ہیں وہ اس تسلسل کو مسلسل جو ہے نا اس کی بیک بون پہ خنجر گھونپ رہے ہیں. مثلا یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جینوئنلی 100% اوریجنل ویزا ہے ان کے پاس, اور اسٹڈی پرمٹ ہے ان کے پاس, وہ جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے, اینڈ دے آر کوائٹ انٹرسٹڈ ان امپروونگ دیئر فیوچر اینڈ میکنگ دیئر پیرنٹس ہیپی. لیکن ان کو ایئرپورٹ پہ وہ جو ہے روک لیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا فاؤنڈیشن کورس ہے, آپ نہیں جا سکتے, لہٰذا اگر آپ نے بیچلر یا ماسٹر میں داخلہ لیا ہوگا تو ہم آپ کو جانے دیں گے, لیکن بیچلر کورس میں آپ نہیں جا سکتے. وہی بچہ جو یہاں پہ پاپ ہوتا ہے
लाहौर एयरपोर्ट पे, वो इस्लामाबाद मैं इनफैक्ट डॉक्टर साहब ये इसको सेकंड हाफ पे डिस्कस करना चाह रहा था, पूरा ह्यूमन स्मगलिंग का, एफआईए का रोल और जो बाकी मामलात हैं, लेकिन मैं बिफोर दैट इस पे क्विकली वापस आपकी तरफ ही आऊँगा कि चूँकि गवर्नमेंट की रेमिटेंस उस तरह से बढ़ रही है, तो असाइलम को लेके गवर्नमेंट जो है, मतलब यूरोप में जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि वहाँ भी 27,000 पाकिस्तानी ने 2 सालों में असाइलम सीख किया है। सिमिलरली यूके का केस हमारे सामने ही है, बहुत बदनामी बनी हुई है इसमें लेके। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके प्राइमरीली मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये चीज़ यहीं रुके, इंस्टेड के वहाँ पे जाके जो है मामला हो, मतलब यहाँ पे क्या हम काइंड ऑफ अपने हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इनका ट्रस्ट नहीं है, हमारी जॉब मार्केट नहीं है, इस तरह का क्या मामला है, गवर्नमेंट क्या कर पाए? जी, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट अगर 3 स्टेप्स ले लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे। हम लोग 70 ईयर्स तक इसी एक अजीब से मर्ज में मुब्तला रहे हैं कि 2 साल का बीएससी, 2 साल का बीए, 2 साल का बीकॉम, 2 साल का बीबीए, तो वो पूरी कायनात में कहीं और एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हमारा पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा कहलाता है, जिसे हमें बैचलर डिग्री के तौर पे पेश किया जाता रहा। हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि जी हमारे लिए क्यों नहीं। जितने स्कॉलरशिप आते हैं, स्टाइपेंड्स आते हैं, वो स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं अवेल कर सकते थे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट स्टूडेंट, किस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी एक्सीलेंट। रीज़न क्या थी कि उनके पास 2 साल की बीए बैचलर डिग्री होती थी और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कम से कम डिग्री 3 साल की है या 4 साल की है, लिहाजा हम कहीं भी मैच नहीं करते थे, कंप्लीट मिसमैच था। एक तो स्टूडेंट को ये, अब अल्लाह का शुक्र है कि बीए बीएससी ऑनर हमारी जो है, वी आर मार्चिंग विद द रेस्ट ऑफ द नेशंस, लेकिन उस डिग्री के बाद जो है वो बड़ा खूबसूरत एक है कि धुआं बना के किसी ने उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको, खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। तो जो ही उसकी तालीम मुकम्मल होती है तो तालीम के बाद उसके पास क्या सिनेरियो है। अब मैं छोटी सी गुजारिश करता चलूँ, एक डॉक्टर जो यहाँ से एमबीबीएस कर लेता है, उस बच्चे के पास ये होता है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, उससे भी कम है जी, उससे भी कम है। बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारी पंजाब में, इनको डॉक्टर कम्युनिटी अर्ज कर रही होती है कि इनको तो लेके जाएं, मतलब ये द मोस्ट प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, ये कम से कम 2 लाख तो इनकी सैलरी होनी चाहिए टू बिगिन विद। जी, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, पाकिस्तानी हैं और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। उनके 2 बेटे हैं, दोनों बच्चों ने वहाँ से मेडिकल का किया है और एक बेटा $1 मिलियन ले रहा है, दूसरा $1 मिलियन पर ईयर। तो 20 करोड़ रुपया सालाना कंपेयर कर सकते हैं आप लोग 20 लाख के साथ, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम बच्चों को फ्रस्ट्रेशन देते हैं बाय द एंड ऑफ द स्टडीज, और जब वो कंप्लीट करते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। तभी वो भागने की सबसे पहले यही होता है कि पाकिस्तान से निकला जाए किस तरह से, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, इमिग्रेशन एंड सो फोर्थ। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सारे टॉपिक के ऊपर में।